السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعامی مقابلے کا چھٹا سبق حدیث پاک کے الفاظ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش ہے۔ یہ جو ریڈ کلر کے الفاظ ہیں یہ دعا کے الفاظ ہیں۔ رکوع کے بعد پڑھی جانے والی یہ دعا آج انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے اور اس کو مفہوم کو سمجھیں گے۔ پہلے مکمل اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفاع بن رافع بیان فرماتی ہیں کہ كنا يوما نصلي، ایک دن ہم نماز ادا کر رہے تھے، وراء النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ فلما رفع رأسه من الركعة، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا، قال، تو آپ نے فرمایا، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ معلوم ہوا کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد میں امام کو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا چاہیے، مقتدی بھی کہہ سکتا ہے۔ قال رجل وراءہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی تھا، رجل ایک آدمی تھا، وراءہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اس نے ایک دعا پڑھی۔ وہ دعا یہ تھی، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، فلما انصرف، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصرف سلام پھیرا، قال، تو آپ نے فرمایا، من التکلم، بولنے والا کون ہے، کس نے یہ دعا بولی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قال رجل، اس آدمی نے یہ دعا کے الفاظ کچھ بلند آواز سے پڑھے تھے۔ قال، اس آدمی نے کہا، انا، میں تھا بولنے والا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت بضع وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ ملک فرشتے اس دعا کے الفاظ کو سننے کے بعد میں اس دعا کے ثواب کو لکھنے کے لیے دوڑے کہ میں پہلے لکھوں گا، ایہم یکتبوها اول، کون ان میں سے پہلے لکھے اس دعا کے ثواب کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دعا بہت ہی اہم ہے۔ 30 سے زیادہ فرشتوں کا ایک ساتھ اس دعا کے ثواب کو لکھنے کے لیے آگے بڑھنا، یہ اس دعا کی فضیلت پر ایک بڑی دلیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمانا یہ اور واضح ہمارے سامنے ایک سنت ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم امام کے ساتھ بھی اور جب انفرادی طور پر اپنی نماز ادا کریں تو رکوع کی دعائیں مکمل کرنے کے بعد جب ہم اٹھیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور اس کے بعد میں یہ دعا پڑھیں سکون سے کھڑے ہو جانے کے بعد میں۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ رکوع سے سر اٹھانے کی دعا ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ کا اردو ترجمہ یہ ہے، اللہ نے اس کی دعا سن لی جس نے اس کی تعریف بیان فرمائی۔ ہندی میں دیکھیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی دعا سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ اطمینان سے کھڑے ہو جانے کے بعد جو اس شخص نے دعا پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی اہمیت اور فضیلت پر بیان فرمایا نماز کے بعد میں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے تعریف ہیں، بہت زیادہ تعریف پاکیزہ جس میں برکت دی گئی ہے۔ ہندی میں ترجمہ دیکھیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پہلے اس دعا کو ہندی میں پڑھ لیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے تمام تعریف ہیں، بہت زیادہ تعریف پاکیزہ جس میں برکت دی گئی ہے۔ آئیے اب اس دعا کے الفاظ کو ہم یاد کرتے ہیں۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ،
سمع اللہ لمن حمیدا. اس دعا کو یاد کرنے کے بعد پھر اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں جب اطمینان سے کھڑے ہو جائیں تو پھر اس دعا کو پڑھیں گے اور اس دعا کو بھی ہم یاد کرتے ہیں. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اس طریقے سے یہ رکوع کے بعد کی دعا مکمل حدیث پاک کی روشنی میں آپ نے پڑھی. آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، بار بار سنیں اور صحیح انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سنت یعنی یہ دعا رکوع کے بعد کی ہم اور آپ سے چھوٹ رہی ہے، اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ رکوع کے بعد کی اس دعا کی سنت کو بھی ہم تازہ کریں اور یاد کریں، صحیح انداز میں لوگوں کو بتلائیں کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 799 میں یہ حدیث موجود ہے. لہذا اس حدیث پاک کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اس طرح آج کا یہ سبق مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.